We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. امریکہ ایران اسرائیل جنگ کا ایک تاریخی شاخسانہ سامنے آیا جب تیل پیدا کرنے والے دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کا اتحاد، جسے اوپیک اور اوپیک پلس کہا جاتا ہے، ٹوٹ گیا. اس کی وجہ بنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا وہ فیصلہ جس نے یک طرفہ طور پہ آج اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی اختیار کر لی. اس فیصلے کی وجہ سے امیر ترین عرب ممالک، تیل پیدا کرنے والے ممالک کے اتحاد میں بھی دراڑ پڑ گئی ہے. ایسے ماحول میں جب اسٹریٹ آف ہارموز میں کشیدگی نے پہلے ہی گلف ممالک کی آئل ایکسپورٹس کو متاثر کر رکھا تھا، یو اے ای کا اوپیک سے الگ ہونا اس قیادت کے لیے بھی ایک واضح چیلنج تصور کیا جاتا ہے، جو کہ اوپیک کے پاس عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ سعودی عرب کے پاس ہوتی ہے. یو اے ای کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق یہ فیصلہ ملک کے لانگ ٹرم اکنامک ویژن کا حصہ ہے، جس کا مقصد لوکل انرجی پروڈکشن میں انویسٹمنٹ بڑھانا ہے اور گلوبل مارکیٹ میں متحدہ عرب امارات کی آزاد پوزیشن کو مضبوط کرنا ہے. گویا اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کے بعد اب یو اے ای پروڈکشن بڑھانے کے لیے آزاد ہونا چاہتا ہے اور کوٹا سسٹم کی، جو کہ اوپیک کے تحت ہوتا ہے، پابندی قبول کرنے کو تیار نہیں. یو اے ای کے اس فیصلے کے فوری اثرات گلوبل آئل مارکیٹ میں فوری طور پہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ابتدائی طور پہ برنٹ کروڈ اچانک 3.2% اضافے سے $111 فی بیرل تک پہنچا، جبکہ WTI 3.6% بڑھ کر تقریباً $100 کے قریب اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے. دوسری جانب انویسٹرز توقع کر رہے ہیں کہ جب امارات پروڈکشن بڑھائے گا، جس میں کچھ ٹائم لگے گا، اس سے بہت جلد تیل کی قیمتوں پہ پریشر بڑھے گا اور قیمتیں کم ہو جائیں گی. تاہم ماہرین کے مطابق اس فیصلے کے اثرات صرف آئل پرائسز تک محدود نہیں رہیں گے. یہ گلف پالیٹکس، سعودی لیڈرشپ اور اوپیک کے فیوچر پر بھی ڈائریکٹ اثر ڈال سکتا ہے. سب سے زیادہ مسائل سعودی عرب کے لیے ہوں گے. طویل عرصے سے اوپیک اور اوپیک پلس کا انفارمل لیڈر رہا ہے. سعودی عرب پر تیل کی سپلائی بیلنس رکھنے اور پرائسز سٹیبل کرنے کا پریشر بڑھے گا. دوسری جانب یو اے ای حالیہ ایرانی حملوں کے خلاف عرب ممالک کی مؤثر حمایت نہ ملنے پر بھی نظر آتا ہے. اوپیک سے علیحدگی کو اس ناراضی کا تسلسل بھی سمجھا جا رہا ہے. یو اے ای کے پریزیڈنشل ایڈوائزر نے کل یہ شکوہ کیا. گلف کی تاریخ میں ہم نے کبھی ایران کی جانب سے اس پیمانے وسعت اور شدت کا حملہ نہیں دیکھا. تعلقات ہمیشہ مشکل رہے ہیں، لیکن ہر خلیجی ریاست نے ایران کے ساتھ کنٹینمنٹ کی پالیسی اپنائی، اور یہ تمام پالیسیاں چاہے وہ ثالثی کے ذریعے ہوں، مشترکہ توانائی کے منصوبوں میں شمولیت کے ذریعے ہوں یا اسٹریٹجک معاہدوں کے ذریعے ہوں، اب ناکام ہو چکی ہیں. بدقسمتی سے جی سی سی کا موقف تاریخی طور پر سب سے کمزور رہا ہے. حملے کی نوعیت اور سب کو لاحق خطرات کو دیکھتے ہوئے یہ موقف تاریخ کا کمزور ترین موقف تھا. آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹری یعنی اوپیک دراصل تیل پیدا کرنے والے ممالک کی ایک تنظیم ہے جو 1960 میں بنی تھی. اس تنظیم میں سعودی عرب، ایران، عراق اور دیگر تمام بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک شامل ہیں. اوپیک کے پاس دنیا کے تقریباً 75% سے 80% تک آئل ریزرو موجود ہیں اور یہ گلوبل پروڈکشن کا لگ بھگ 1/3 حصہ فراہم کرتا ہے. اوپیک کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اپنے رکن ممالک کے لیے آئل پروڈکشن کا اس کا کوٹا طے کرتا ہے تاکہ گلوبل مارکیٹ میں قیمتیں سٹیبل رہیں. 2016 میں اوپیک پلس نامی الائنس بنایا گیا، جس میں اوپیک کے ساتھ روس جیسے بڑے نان ممبر کنٹریز بھی شامل ہو گئے. اس الائنس کے ذریعے دنیا کی تقریباً 50% آئل پروڈکشن کو متاثر کیا جا سکتا ہے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس اوپیک پلس کی بننے کے بعد سے تیل کی قیمتیں سٹیبل یا ان کو مینج کرنے کا کام زیادہ آسان رہا. اس کارٹل کے تحت بہرحال اس پہ کنٹرول اس کارٹل کا یعنی کہ اوپیک پلس کا برقرار رہتا تھا، جس پہ اب ایک بڑی دراڑ پڑ گئی ہے. اس کی سگنیفیکنس، اس کی امپورٹنس اور اس حوالے سے جو امپلیکیشنز ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج اس پروگرام میں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے انرجی امور کے ایکسپرٹ ہیں عمار ایچ خان ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ ایک نہ صرف یہ کہ یہ اوپیک
جو ہے یا اوپیک پلس جو ہے وہ آج اس کا بریک اپ ہوا ہے اور ایک بڑی تقسیم ہو گئی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے, مگر اس کی امپلیکیشنز پریکٹیکلی جو کہ ایک عام آدمی تک پہنچے گی یا آئل مارکیٹ کے اندر سگنیفیکنٹ اس کی امپلیکیشن نظر آئیں گی, وہ کیا ہوں گی؟ دیکھیں اس کی امپلیکیشن یہ ہوگی کہ آگے جو ہے تیل کی قیمت ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ یو اے ای جو ہے ایک میجر سپلائر ہے اور انہوں نے یہ بھی کمٹ کیا ہے کہ اگلے 2 سے 4 سال میں اپنی کیپیسٹی بھی ایکسپینڈ کریں گے, یعنی کہ مارکیٹ میں وہ اور تیل جو ہے وہ مگر خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یو اے ای کی پروڈکشن ہے وہ اوور آل جو گلوبل پروڈکشن ہے اس میں اتنی سگنیفیکنٹ تو نہیں ہے کہ وہ اوور آل پرائسز کو امپیکٹ کر سکے, یا یہ کہ یہ پروڈکشن اتنی ہے کہ کوئی ایک ریزنیبل ہم پرائس فلکچویشن دیکھیں؟ نہیں جی بالکل اس کی سگنیفیکنٹ پروڈکشن ہے. اور دیکھیں نا اصل چیز یہ ہوتی ہے مارجن پہ, کہ اگر مارجنل پروڈیوسر جو ہے, اور یو اے جو ہے ہمیشہ سے آپ یاد رکھیں ایک بڑا ایک سٹیبل پروڈیوسر ہے. پروڈیوسر تو اس طرح لیبیا بھی ہے, نائجیریا بھی ہے, عراق بھی ہے, ایران بھی ہے, مگر ان کو آپ سٹیبل پروڈیوسر نہیں کہہ سکتے. ان کی ریفائنریز کے ساتھ, ان کی کمپنیوں کے ساتھ آپ کوئی لانگ ٹرم کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. یو اے کے جو پیٹرولیم کمپنیز ہیں, ان کی جو ریفائنریز ہیں, ان کے ساتھ مختلف ممالک کے لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہوتے ہیں. سو اٹس اے اسٹیبل سپلائر آف آئل, جس طرح سعودی عربیہ ہو گیا یا کویت ہو گیا یا دوسرے ممالک ہو گئے. تو اس حساب سے اگر اس کا ایگزٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی مارکیٹس خود ڈھونڈے گا, اور اگر اوپیک پہلے ایک ہی حساب سے چلتا تھا, ایک ہی پرائس کے ساتھ چلتے تھے, تو وہ اب اس کے حساب سے نہیں چلے گا اور مارکیٹ میں جا کے کمپیٹ کرے گا. تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایک طرح سے کہ ایک میجر آئل مارکیٹ کے اندر ڈسرپشن کریٹ ہو جائے گی, کیونکہ آبویسلی جب یہ اپنی جو پروڈیوس ہے یہ اگر کم دام, جو کہ ایک عام بیسک اصول ہے, اگر مارکیٹ کریں گے اور وہ فلوٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تمام جو بائرز ہیں ان کی پہلی پرائرٹی وہ ہوگی, اور اس سے وہ جو اوپیک والا جو یا اوپیک پلس کا جو پورا ایک نظام ہے وہ ہل جائے گا. بالکل جی. دیکھیں نا اگر سمپلی سیدھا حساب اگر لگائیں تو دنیا کا جو سب سے بڑا پروڈیوسر اور پروڈیوسر جو ہے آئل کا, وہ تو یو ایس خود اٹ سیلف ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ٹاپ 5-7 کنٹریز ہم دیکھیں اس میں, تو اس میں یو ایس آ جاتا ہے, کینیڈا آ جاتا ہے. تو یہ تو ویسے ہی اوپیک کے ممبر نہیں ہے. اگر ٹاپ 5 ٹاپ 10 کنٹریز میں سے یو اے ای بھی نکل جائے گا, یو ایس بھی نہیں ہے, کینیڈا بھی نہیں ہے, تو اوپیک آلریڈی خود ویک ہو جاتا ہے. اس طرح اسی لیے اس کو جو ہے کافی سگنیفیکنٹ اس کا وہ ہے کہ اگر پہلے اوپیک اپنی پرائز مینیج کر سکتا تھا, اب اس کے لیے وہ پرائز مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا, کروڈ آئل کے لیول پہ بھی اور پروڈکٹ جو ہے جو ریفائنڈ پروڈکٹ جو بیچتے تھے اس لیول پر بھی. اچھا, اس کے بہرحال جیو پولیٹیکل امپلیکیشن بھی ہیں, لیکن کیونکہ اس کی ٹائمنگ اس وقت ہوئی ہے جس وقت یہ کہ امریکہ, ایران اور اسرائیل وار ہوئی, اور اس وار میں ایران کا جو سب سے بڑا نشانہ تھا وہ یو اے ای تھا, اور شاید یو اے ای کو عرب ممالک سے اس قسم کی سپورٹ نہیں ملی جیسے کہ اس کی توقع تھی. لیکن بہرحال یہ فیصلہ جو ہے یہ تو اکنامک فیصلہ ہے نا, اس کا تو سب سے زیادہ امپلیکیشن جو ہے وہ اکنامک ہے. اچھا, جب پرائسز کم اگر ہوں گی تو خود یو اے ای کی جو ریونیوز ہے اس پہ بھی اثر پڑے گا نا؟ نہیں سر, دیکھیں یہ جو ہے اصل جیو اکنامک میں بولوں گا اس کا وہ ہے, کیونکہ اگر قیمت تیل کی کم ہوگی, یو اے ای مارکیٹ میں کمپیٹ کرے گا, تو اوپیک کے جو ممالک ہیں ان کو بھی تیل کی قیمت کم کرنی پڑے گی. اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ ہو گیا یا قطر ہو گیا, یہ ان کے کافی بڑے بڑے خسارے چل رہے ہیں آج کل, ڈیفیسٹ چل رہے ہیں, جو کہ ان کے بجٹ پلان ہوئے ہوتے ہیں کہ آئل کی پرائس $80 ہوگی یا $85 ہوگی, اس پہ بریک ایون کریں گے. اگر کنسسٹنٹلی کہ تیل کی قیمت کم رہے گی تو ان کے خسارے بھی ہوں گے, اور ان کو بھی جو ہے تھوڑی اسپینڈنگ اپنی کنٹرول کرنی پڑے گی, تھوڑا ایکسپینڈیچر اپنا کنٹرول کرنا پڑے گا, اکنامک گروتھ ان کی سلو ڈاؤن ہوگی. تو یہ صرف جیو پولیٹیکل کا بھی اس کا ایک بہت گہرا اینگل ہے جس کو دیکھنا چاہیے. اچھا, اوور آل جو ہے اس جنگ سے پہلے, یہ تو اسٹریٹ آف ہارموز کے بند ہونے سے یہ والی صورتحال پیدا ہوئی, اس جنگ سے پہلے تو ایک گلٹ کی سچویشن تھی نا, آئل کی رواں دواں تھا, آئل بہت آئل تھا, اور جس کی وجہ سے, اور پھر ظاہر ہے کہ رینیوبل کی وجہ سے, دوسری وجوہات کی بنا پر آئل پر جو انحصار تھا وہ دنیا بھر میں کم ہو رہا تھا, تو آئل کی پرائسز تو ویسے ہی نیچے جا رہی تھی. اور اب یہ اوپیک کے ٹوٹنے کے بعد جب بھی یہ حالات ٹھیک ہوں گے اور ایران اور امریکہ کوئی معاہدہ ہوتا ہے, تمام چیزیں ہوتی, تو ایک ایران کی سپلائی بھی میدان میں آ سکتی ہے, اور یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور اس پورے ماحول کے اندر گوئنگ فارورڈ اگر ہم دیکھیں, سال 1-2 سال کا اگر ہم فارورڈ اس کا ویو لیں, تو آئل پرائسز تو بہت کم ہمیں نظر آئیں گی آگے چل کے, بہت کمی ہو جائے گی آئل پرائسز میں.
بالکل جی ایسے ہی ہوتے ہیں. آئل پرائزز جو ہوتی ہیں نا ہمیشہ ایک رینج میں آپریٹ کرتی ہیں. 60 سے 75-80 ڈالر کا جو ہے نا ایک ان کا سویٹ اسپاٹ ہوتا ہے. $60 سے اگر کم اس کی پرائز ہو جائے گی تو کمپنیوں کے پاس یا وہ ممالک جن کے پاس تیل ہے ان کے پاس انسینٹیو نہیں رہتا کہ وہ اس میں انویسٹ کریں یا نئی کیپیسٹی لے کر آئیں اور نیا پروڈکشن کریں. اگر بہت زیادہ قیمت ہو جاتی ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے وہ خریدنا کم کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ کوشش ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ 60 سے 80 ڈالر کے بیچ میں جو ہے اس کی قیمت رکھیں. مگر ابھی ہو یہ رہا ہے کہ اگر یو اے ای چھوڑ کے جا رہا ہے اینڈ یور لارجسٹ پروڈیوسر دنیا کے جو بڑے ہیں وہ اگر اوپیک میں نہیں ہوں گے تو وہ اپنی پرائز وہ خود سیٹ کر سکیں گے. وہ اپنی پرائز اپنے ڈائریکٹ کسٹمرز کا خود سیٹ کر سکیں گے. جیسا کہ میں نے بولا کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے آئل کا اور گیس کا, دونوں چیزوں کا. ٹھیک ہے, تو امریکہ اپنی پرائز جو ہے وہ خود سیٹ کرتا ہے, وہ دنیا میں وہ نہیں کرتا. تو اسی طرح یو اے ای اگر پروڈیوسر ہے تو وہ اپنی پرائز وہ خود سیٹ کر سکتا ہے کسی اور کے ساتھ. لیٹس سے اگر پاکستان اس کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم کانٹریکٹ میں چلا جاتا ہے, ڈیفرڈ پیمنٹ کر سکتے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ, تو وہ ایک الگ پرائز پہ آپریٹ کر سکتا ہے بجائے اس کی کہ اوپیک کی جو ایک ڈریون پرائز ہو, باسکٹ پرائز ہو, اس کے حساب سے اپنے لے کے چلیں. امیڈیٹ امپلیکیشن بتائیے کہ آج کے زمانے میں ایک تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ پروڈکشن بڑھانے میں کتنا ٹائم لگے گا. اوبیسلی کچھ تو وقت لگے گا نا, پھر اس کو وہ مارکیٹ میں آئے, ریفائن ہو, مارکیٹ میں آئے. لیکن اس وقت جو اسٹریٹ آف ہارمز کی سچویشن ہے, جو بلاکیڈ ہے, یہ تمام چیزیں, اگر یہ کہ جب یہ ایکسس جو پروڈکشن ہے یو اے ای کی واپس آئے اور وہ اوپیکس کے کنٹرول سے باہر ہو, اس کے امپلیکیشن کیا ہو سکتے ہیں اوور آل جو آئل مارکیٹ ہے اور جو اس وقت ڈسرپشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے؟ بالکل دیکھیں امیڈیٹ اس کی ایز سچ کی امپلیکیشن نہیں ہوگی کیونکہ ڈسرپشن تو ویسے ہی ہوئی بھی ہے. جب مالیکیول یا تیل وہاں سے سپلائی ہونا شروع ہو جائے گا آٹومیٹکلی وہ چیز صحیح ہو جائے گی. اصل اس کی امپلیکیشن جو ہے وہ مڈ ٹو لانگ ٹرم میں ہے, اگلے 2 سے 5-10 سال میں اس کی امپلیکیشن ہم کو پراپر نظر آئے گی, امیڈیٹ میں نہیں. کیونکہ اوپیک کا رول کیا ہوتا ہے, اوپیک کا رول ہوتا ہے کہ قیمت نہ زیادہ بڑھے اور نہ زیادہ کم ہو. اگر بہت گرنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ سپلائی اپنی روکنا شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر یو اے ای کہتا ہے کہ دن میں ہر کسی کو $40 کا بیچنا شروع کر دوں گا تو باقی جتنے لوگ ہیں وہ ان کی بھی قیمتیں پھر گرنا شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح یو اے ای مارکیٹ کو اسینشلی کنٹرول کر سکتا ہے قیمت سے. اس وقت پوری دنیا کی پہلی خواہش یہ ہے کہ امریکہ ایران جنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور ایک امن ڈیل ہو جائے, مگر اس خواہش کا حصول ہر گزرتے دن کے ساتھ کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے. عام زبان میں کہیں تو یہ پورا معاملہ ایک گڑبڑ گھوٹالے کی شکل اختیار کر چکا ہے. نہ ہی براہ راست کھلی جنگ ہو رہی ہے, نہ ہی کوئی امن ڈیل آ رہی ہے, اور نہ ہی موجودہ جنگ بندی مستقل امن کی کوئی شکل اختیار کر رہی ہے. صرف ایران میں ہی فیصلہ سازی کے مراکز میں فاصلے نہیں ہیں, بلکہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وار کیبنٹ میں بھی اندرونی تقسیم کی خبریں ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اور امریکہ مل کر اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیں اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات مستقبل پر چھوڑ دیے جائیں. ایران کی تجویز اور خواہش پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں, کیونکہ اس میں ان کے لیے اپنے عوام کو دکھانے کے لیے جیت کی کوئی ٹرافی نہیں ہے. لیکن بہرحال گلوبل اکانومی جس شدید کرائسس کا شکار ہے, اس کے حل کے لیے ایران کی تجویز اور پیشکش بہت زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی ہے. اس پورے انالیسس میں بے شک دنیا کے اکثر ممالک کی براہ راست دلچسپی ہے, مگر عرب کنٹریز اس کے ایک کلیدی فریق ہیں. ادھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کئی ایڈوائزرز ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ناکہ بندی یعنی کہ بلاکیڈ مزید چند مہینے جاری رکھے تو ایران کے آئل انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچے گا, اور اس کے بعد تہران سے اس کے نیوکلیئر پروگرام پر اس شدید پریشر کے تحت مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے, جس سے تہران نیوکلیئر انرچمنٹ سمیت تمام اہم معاملات پر میننگ فل کنسیشنز دینے پر مجبور ہو جائے گا. دوسری جانب ایران کے سخت گیر حلقے بھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے معاملے پر اختلافات کا شکار ہیں. فائنینشیل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی آفیشلز بظاہر پبلک لیول پر یونٹی کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اندرونی طور پہ امریکہ کے ساتھ ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور وسیع تر کانفلکٹ پر بات چیت کے حوالے سے اندر شدید اختلاف ہے. ایرانی ہائیڈ لائنرز بھی کسی سمجھوتے کی مخالفت کرتے ہیں, اور جبکہ حلقے جنگ کے خطرات, پابندی اور اکنامک پریشر کم کرنے کے لیے نیگوسیشنز کو ضروری سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کم از کم آج تک ڈیڈ لاک برقرار ہے. بے شک سب سے زیادہ کنسرن کا شکار عرب ممالک ہیں, جو ایران جنگ کے بعد پہلی بار آج سعودی عرب میں اکٹھے ہوئے. آج جدہ میں جی سی سی ممالک کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا, جس میں ایران کی جانب سے عرب سٹیٹس پر ہونے والے میسائلز اور ڈرون حملوں کے مشترکہ رد عمل پر غور کیا گیا. دوسری جانب پاکستان کی میڈیشن کوششوں کو تسلیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے, اور عرب ممالک میں اس سلسلے میں ایک باقاعدہ
کنسنسس ہے۔ آج بھی پاکستان کی میڈیشن کی حمایت ایک بار پھر کی اور کہا کہ مذاکرات کے دائرے کو وسیع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قطری وزارت خارجہ کے اسپوکسمین نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ قطر ایک کمپریہنسو ڈیل دیکھنا چاہتا ہے جو جنگ کے خاتمے کا باعث بنے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کا درست طریقہ صرف ڈائیلاگ ہے۔ We are fully supportive of the role of Pakistan as mediator here. Two, we don't think that right now the issue is with the mediator or the problem is with the mediator. We think Pakistan is doing a great job in their mediation. We have been coordinating with our brothers in Pakistan and international interlocutors to find an end to this crisis, and we remain in full solidarity with Pakistan in their role as mediator. اس پورے معاملے کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نیو یارک جائیں گے آج، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ انٹرنیشنل افیئرز کے جناب رضا رومی۔ بہت بہت شکریہ رضا رومی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بظاہر تو اس وقت پوری دنیا کی اولین خواہش یہ ہے کہ جنگ ختم ہو اور اس کے ساتھ ہی اسٹریٹ آف ہارمز کھل جائے، تاکہ یہ کہ جو یہ انرجی سپلائی کرائسس ہے یہ ٹھیک ہو جائے اور جو گلوبل اکانومی کو تھریٹس ہیں وہ تھوڑے ایڈریس ہو جائیں۔ پرہیپس امریکہ کے اندر بھی نمبر ون خواہش یہ ہے، اور اس کے اثرات اور اس کے لیے موقع اویلیبل ہے، کیونکہ ایران کہتا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کے لیے تیار ہے اگر یو ایس اس کے ساتھ آئے اور اس بلاکیڈ کو ختم کر دیں۔ کیا یو ایس میں اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی وار کیبنٹ کے ساتھ کل بھی کافی مصروف تھے، اور اطلاعات یہ ہے کہ آج بھی ان کی جو یہ صلاح مشورہ ہے وہ جاری ہے، کیا کسی صورت کوئی امکان ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان کی تھنکنگ میں یہ چیز جو ہے یہ اس کی پرائرٹی ہو جائے، چاہے وہ جو نیوکلیئر جو ان کی جو پرائرٹیز ہیں جو ان کی اولین وہ ترجیحات میں شامل ہے وہ تھوڑا پیچھے چلے جائے؟ کوئی اس کا امکان پیدا ہے کہ دنیا کو کوئی اچھی خبر مل جائے؟ کیونکہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ تیار ہو تو یہ اسٹریٹ آف ہارمز تو اب کھل سکتی ہے۔ بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، اگر تو ٹرمپ اور ان کے رفقائے کار جو ہیں وہ اس جنگ کو کنٹینیو رکھنا چاہتے تو وہ سیز فائر جو بھی غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے اعلان کیا تھا وہ ایسا نہ کرتے، کیونکہ اس وقت ان پہ بے حد پریشر ہے۔ ایک طرف تو ان کو عوام کو دکھانا، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ انہوں نے کوئی جیت کی یا ٹرافی دکھانی ہے، مگر اس سے بھی بڑا پریشر یہ ہے کہ اس جنگ کو جلد از جلد نپٹانا ہے، کیونکہ اس کے جو معاشی اثرات ہیں وہ بہت سنگین ہو چکے ہیں امریکہ کے لیے اور دنیا کے لیے۔ امریکہ کے لیے خصوصاً کیونکہ صدر ٹرمپ کی اس وقت مقبولیت جو ہے وہ بالکل گر چکی ہے، اور اتنی تاریخی طور کے اوپر کسی بھی دوسری ٹرم میں کوئی بھی پریزیڈنٹ اتنا ان پاپولر نہیں ہوا جتنے وہ آج ہیں۔ تقریباً 61% لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے، یہ تازہ ترین جو پولز ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح اس سے بھی زیادہ تعداد لوگوں کی امریکہ میں اس جنگ کے خلاف ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا، ایک تو خیر پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی جو ہے، پھر اس کا ایک اسپائرل ایفیکٹ جو ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے دیگر اشیاء کی قیمتوں میں۔ رضا صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ایک تاثر ہے امریکہ کے باہر، ایک عام تاثر یہ ہے کہ امریکہ کا تو کوئی بال بیکا نہیں ہوا، امریکہ میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، ساری دنیا متاثر ہوئی ہے اس جنگ سے، اور امریکہ نے جس نے یہ جنگ شروع کی وہ، مگر جو آپ مہنگائی کا ایلیمنٹ بتا رہے ہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنا سنگین ہے کہ اس نے صدر ٹرمپ کی مقبولیت کو ڈبو دیا ہے، اور چاہے ان کی فیصلہ سازی بھی اس میں شامل ہو، تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ امریکہ کا بال بیکا نہیں ہوا۔ امریکہ بھی شاید، کیا ہم کہہ سکتے ہیں، اتنا ہی متاثر ہوا ہے جتنی باقی دنیا ہوئی ہے؟ جی بالکل۔ دیکھیے، امریکہ ظاہری بات ہے ایک بڑا ملک ہے، امیر ملک ہے، طاقتور ملک ہے، اس لیے شاید اثرات اتنے سنگین نہ ہوں، مگر بالکل مہنگائی اثر کر رہی ہے۔ اور سیاسی طور کے اوپر دیکھیے، مڈ ٹرم الیکشن ہے نومبر میں، اور ابھی تمام تر اندازے یہی بتا رہے ہیں کہ اگر یہی اسی ڈگر پہ مہنگائی اور انفلیشن اوپر بڑھتی رہی تو ریپبلکن پارٹی نہ صرف کانگریس بلکہ سینٹ میں بھی ہار جائے گی، اور دونوں جو ہاؤسز ہیں وہ ڈیموکریٹس کو چلے جائیں گے، جس سے تو نہ صرف ٹرمپ لیم ڈک ہو جائیں گے بلکہ غالباً ان کے مواخذہ جو ہے وہ بھی ممکن ہو جائے گا، جو کہ ان کی اپوزیشن چاہتی ہے۔ تو اس وقت بڑے سنگین قسم کی ایک سروائیول کی صورتحال درپیش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ چاہتے
چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے جلدی نکلا جائے. اب مسئلہ یہی ہے جیسے آپ نے صحیح کہا کہ ان کو کچھ دکھانا بھی ہے کہ آخر انہوں نے اس سے حاصل کیا کیا, تمام تر پیسے خرچ کے اور سرمایہ لگا کر. تو اگر یہی ہونا تھا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا تھا تو پھر اس جنگ کا فائدہ ہی کیا ہوگا, اس کا بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے ایران کو بھی اسی طرح کوئی نہ کوئی فیس سیونگ چاہیے اپنے عوام کے لیے جب وہ کوئی سمجھوتا کرے امریکہ کے ساتھ. ایسے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ ان اے ڈے ٹو واٹ ایور جو ہے وہ جلد از جلد یہ فیصلہ کریں کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کھولتے ہیں ایران کے ساتھ مل کے, اور اس طرح سے جو ہے وہ پرہیپس جو ان کی دوسری کہنا یہ ہے کہ ان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ وہ یورینیم جو ہے انرچ یورینیم ایران باقاعدہ ان کے حوالے کر دے, وہ امریکہ لے وہ پہنچ جائے, پھر وہ امریکی عوام کو بتائیں کہ دیکھیں وہ یورینیم میں ایران سے لے آیا. کیا یہ ہونا ممکن ہے, یا یہ کہ کم از کم اسٹریٹ آف ہارمز ہی کھولنے کے لیے تیار ہو جائیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور یہ جو گلوبل اکانومی کو اتنا بڑا شاک لگ رہا ہے مسلسل وہ تھوڑا سا سبسائڈ کر جائے؟ یہ اس کی کوئی امکان ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے صدر ٹرمپ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ بہت ہی انپریڈکٹیبل ہیں, اور بالکل ایسا وہ کر سکتے ہیں, اور شاید ایسا ہی ہوگا کیونکہ ابھی آج کی ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں, یو اے ای کا اوپیک سے نکلنا, پھر تیل کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں, $110 کو کراس کر گئی ہیں فی بیرل. اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا بھر میں وہ مہنگا ہو جائے گا بشمول امریکہ کے, اور اسی لیے اسٹریٹ آف ہارمز کو اب کھولنا اور بھی ارجنٹ ہو جائے گا تاکہ یہ 20% کا جو سپلائی میں کمی ہے وہ پوری کی جا سکے اور قیمتیں جو ہیں وہ ریگولیٹ ہوں. تو اس لیے یہ ایک بامر مجبوری یہ صدر ٹرمپ کو کوئی نہ کوئی سمجھوتا کرنا پڑے گا. لیکن فیس سیونگ کیسے ملے گی رضا رومی صاحب؟ ان کو تو فیس سیونگ چاہیے, ان کو تو پولیٹیکل جو ان کا ٹرف ہے اس کو دکھانا ہے کہ جی کہ میں یہ جنگ جیت کے آیا ہوں, جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ ایگزٹ ریمپ چاہیے ان کو, آف ریمپ چاہیے, وہ کدھر ہے؟ جی میرے خیال سے ایگزٹ ریمپ وہیں پر ہے کہ جیسے کہ اوباما کے ساتھ جب ان کا سمجھوتا ہوا تھا ایران کا, اور اس میں جو کچھ نیوکلیئر معاملے کے اوپر اگری کیا گیا تھا, اسی کے سے ملتی جلتی کوئی ایک ڈیل جو ہے شاید وہ فائنلائز ہوگی. اور یہی پاکستان کی بھی بیک ڈور, یہی جو ڈپلومیسی ہے, میڈیشن ہے, وہ بھی یہی اسی چیز پر کام کیا جا رہا ہے. اور روس کے ساتھ بھی جو پارلیز ہیں وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں کہ ایسا طریقہ نکلے کہ جس سے کہ امریکہ یہ بھی کہہ سکے کہ ہم نے نیوکلیئر پروگرام کو کچھ کرٹیل کر دیا, ایران یہ کہہ سکے کہ ہمارا پروگرام سیف ہے, محفوظ ہے, تو دونوں سائڈز کچھ بتا سکے. تھینک یو سو مچ. پاکستان کی اکانومی ایک بار پھر انٹینس پریشر میں ہے. امریکہ ایران جنگ کے اثرات نے مہنگائی کی ایک نئی لہر کو جنم دے دیا ہے. اس پوری صورتحال کے بیک گراؤنڈ میں کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ میں 100 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 11.5% تک پہنچا دیا تاکہ بڑھتے ہوئے پرائس پریشر کو قابو میں رکھے. شرح سود میں یہ اضافہ, انٹرسٹ ریٹ میں یہ اضافہ گلوبل انرجی پرائسز میں شدید اضافے کے بعد سامنے آیا, جو اسٹریٹ آف ہارمز میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کا باعث ہے. اس راستے سے دنیا کی تقریباً 20% آئل سپلائیز گزرتی ہیں, جس میں اب بہت کمی آ چکی ہے. آئل پرائسز $100 فی بیرل سے اوپر جا چکی ہیں. آج ایک موقع پر $111 فی بیرل تھی, جبکہ شپمنٹس محدود ہونے سے پاکستان جیسی امپورٹ بیسڈ اکانومی پر بے پناہ پریشر بڑھ رہا ہے. گزشتہ چند ہفتوں میں پاکستان میں فیول پرائسز میں 40% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے, جس نے ٹرانسپورٹ, بجلی, فوڈ کاسٹ سب میں بڑا اضافہ کر دیا ہے, اور مہنگائی دوبارہ شدت اختیار کر رہی ہے. پاکستان جو تقریباً 90% آئل امپورٹس گلف کنٹریز سے کرتا ہے, عرب ممالک سے کرتا ہے, اب ایکسٹرنل ڈیفیسٹ اور روپے پریشر میں اضافے کا سامنا کر رہا ہے. یہ بحران ایویشن سیکٹر تک بھی پھیل چکا ہے. قومی ایئر لائن PIA, جو کہ بہت جلد عارف حبیب گروپ کی قیادت میں آنے والی ہے, اس کے پرائیویٹائزیشن کے بعد نئے مالکان اب پریشانی میں مبتلا ہیں, فوری طور پہ گلوبل شاک کا سامنا کر رہے ہیں. جیٹ فیولز کی قیمتوں میں شدید اضافے سے PIA کی بحالی کی حکمت عملی مزید کمپلیکیٹڈ ہو چکی ہے. رپورٹس کہتی ہیں کہ جیٹ فیول کی قیمت تقریباً 150% بڑھی ہے پچھلے چند ہفتوں میں, یعنی جو فیول پہلے تقریباً $190 لیٹر ملتا تھا, اب $450 پر لیٹر ہو چکا ہے. یاد رکھیں کسی بھی ایئر لائن کے کل خرچے میں ایندھن یعنی کہ فیول کا حصہ 30 سے 40% ہوتا ہے. اسی وجہ سے PIA نے اپنے کئی روٹس پر فلائٹس کم کر دی ہیں, اور کچھ انٹرنیشنل فلائٹس ابھی PIA نے بند کی ہے, جن کو کوالالمپور بھی شامل ہے.
پاکستان کے لیے صورتحال قطعی اچھی نہیں ہے. انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ، انرجی پرائسز میں تیزی، سپلائی چین پر پریشر اور اس کے تحت پاکستان کے ایکسٹرنل شاکس، امپورٹڈ انفلیشن اور سخت مالی حالات، یہ سب وہی پرانا اور خطرناک کمبینیشن ہے. یہ کوئی عام معاشی سائیکل نہیں بلکہ ایک جنگی صورتحال سے پیدا ہونے والا انرجی کرائسس ہے جو ایک سٹرکچرلی کمزور اکانومی کو بے پناہ متاثر کر رہا ہے. کیسے اس مسئلے کو ڈیل کریں، کیسے اس مسئلے سے نکلیں، آگے کی کیا تیاری کریں، یہ پوچھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر صنعت و تجارت اور پاکستان میں انڈسٹریل افیئرز، ٹیکسیشن افیئرز کے ممتاز ایکسپرٹ جناب گوہر اعجاز سے. بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب. یہ فرمائیے گا کہ شدید پریشر کا سامنا ہے ایک ایسے وقت پہ جبکہ پاکستان کی اکانومی ایک وہ زمانہ جس میں کچھ سکون کا سانس لے رہی تھی، کچھ بہتری کے آثار نمایاں ہو رہے تھے کہ یہ ایران اور امریکہ جنگ ہو گئی اور اس کے بعد کی صورتحال میں ایک بار پھر ہم اسی موڈ میں آ گئے جس کو کہ ہم اپنی اکانومی میں کرائسس موڈ کو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو کامران خان صاحب. سب سے پہلے تو میں آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو بیک آن دا اسکرین اینڈ وی are all happy that the legend is back. Thank you, sir. So it's a great honor to be here with you. Thank you. Now, coming to the point. I think پچھلے جس طرح سے 7 ہفتے میں گورنمنٹ نے یہ کرائسس کو مینیج کیا ہے، اس کو جو ہے میں اس کو بہت پازیٹیو سمجھتا ہوں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ 2022 کے اندر ہم کہتے تھے کہ جناب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین ہو گیا اور جو ہے گورنمنٹ نے مینیج نہیں کیا جو ہے وہ اپنے افیئرز کو، فیول کی پرائسز کو نہیں بڑھایا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ $100 کی قیمت تو رکھی لیکن اس کا جو ہے خمیازہ ہم آج 4 سال بعد بھی بھگت رہے تھے کہ وہ پیسے جو $20 بلین ہمارے پاس تھے ہی نہیں، وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. وہ اس میں سے جو کہتے تھے کہ وہ بوم اینڈ بسٹ ہے، اس میں سے جب ہم نے ریویو کیا تو $13 بلین کا اس سال جو ہے فائنانشیل ایئر 22 جو اینڈ ہوا 21-22، تو اس سال میں $13 بلین کی انرجی، فیول اور گیس پرائسز کی وجہ سے وہ ڈیفیسٹ ہوا تھا. اور جو ہے وہ تقریباً $3 بلین کی کووڈ ریلیٹڈ پیمنٹس تھی. جو کنزیومر ریلیٹڈ پیمنٹس تھی وہ شاید $4 بلین بھی نہیں تھی جو کہ اس سال ہم جس کرائسس میں گئے. اب میں اس سال کو دیکھ رہا ہوں تو یہ کوارٹر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. ہم نے کرنسی آپ دیکھیں تو کرنسی سٹیبل ہے. ہم دیکھیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے مہینے جو مارچ پہلا مہینہ تھا اس میں ریکارڈ سرپلس ہے ڈیفیسٹ کے بجائے. اور اپریل کا مہینہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا الارمنگ نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو ہم کرنٹس فیس کر رہے ہیں، دنیا میں $60-62 کا تیل چل رہا تھا وہ $100 ہو گیا، اور اس کی وجہ سے جتنے پیٹروکیمیکل کے پروڈکٹس جو پاکستان میں آتے ہیں، جس کا میں سمجھتا ہوں تخمینہ تقریباً جو ہے وہ سالانہ $25 بلین جو ہے یہ آئل اینڈ آئل ریلیٹڈ پیٹروکیمیکل اور کیمیکل پروڈکٹس ہیں، تو $2 بلین مہینے کی وہ ایوریج بن جاتی ہے. وہ تقریباً ساری قیمتیں جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہیں. تو $2 بلین مہینے کا امپیکٹ ہے جو 3 مہینے میں $6 بلین کا ہماری اکانومی پہ امپیکٹ لا سکتا ہے. تو سب سے بڑی بات تو ہے فورن کرنسی کے ریزروز کو مینٹین کرنا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک میں اس کی کنزمپشن ایب نارملی جو ہے بڑھنے کے بجائے اس کو جتنی کنسٹرین سسٹم کو چلاتے ہوئے اس کو کنسٹرین کرنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ قیمتوں کو بھی صحیح وقت پہ بڑھایا تاکہ لوگ جو ہے وہ راشننگ نہیں کی، بلکہ لوگوں کو کہا کہ انٹیلیجنٹ تھنکنگ کرے اور انٹیلیجنٹلی فیول جیسے ڈیزل تو ہماری کمرشل گڈز میں استعمال ہوتا ہے، لیکن جو پیٹرول ہے وہ سب سے بڑی کنزمپشن پیٹرول کی ہے. تو یہ تکلیف تو ہے کہ سب کو، لیکن دنیا میں جب قیمت بڑھ گئی ہے اور اس کو آپ پاس آن نہیں کریں گے تو آپ جو ہے جب ڈالر ہی نہیں ہے ہمارے پاس اتنے کہ ہم ضائع کر سکیں، تو ہم سب کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ جناب یہ سب ہمارے پیسے ہیں اور ہمارا ملک ہے، اور اسی اسپرٹ کے تحت جو ہے ملک آگے چل سکتا ہے. تو اچھا اس میں گوہر صاحب بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو چیزیں گورنمنٹ کے بس میں ہیں وہ ایک ریزنیبلی گڈ مینیج ہو رہی ہیں، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ
کوئی سبسڈیز وغیرہ کا نظام دوبارہ نہ چلایا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ جو ایکسٹرنل شاک ہے اس کو ایبزارب سب پوری قوم مل کے کرے. لیکن اس میں گنجائش کہاں سے پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم بہتر جائیں, کیونکہ ابھی ہم بڑھ رہے ہیں بجٹ کی طرف, اور بجٹ سے بہت بڑی توقعات ہے اس ملک کو, جو کہ ابھی ہماری جب ہم اچھے حالات بھی تھے, یعنی کہ اس شوق سے پہلے جب بھی ہم کوئی 2.5-3% کی جی ڈی پی گروتھ کر رہے تھے, یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ابھی ہم آئندہ بھی جو ہے یہ 3.5-3.25% کی گروتھ پہ آگے بڑھے. ہمیں آگے جانا ہے, ہمیں جو ہے یہ ٹیکسیشن کے عذاب کو کم کرنا ہے, جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس بجٹ سے ہمیں ملے گا. سپر ٹیکس سے جان چھوٹے گی اور دوسرے جو اضافی ٹیکسز ہیں ان سے جان چھوٹے گی. تو اب چلے, یہ تو شوق جو تھا اس کو مینیج کیا گورنمنٹ نے اور بہتر طریقے سے کیا. عوام جو ہے وہ اس کی پورا اس کا اپنے کاندھوں پہ بوجھ اٹھا رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, وہ چلے وہ سب کچھ ہو گیا. لیکن گوئنگ فارورڈ جو ہے وہ کیسے اب ہم مینیج کریں کہ جو ہمارے اصل جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ہم اس کو میچ کریں اور کچھ سٹیبلس آئے اکانومی میں. بہت اچھی بات خان صاحب کی آپ نے کہ ہماری پورے ملک کی جو ہے وہ اس وقت امید لگی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ 3 سال ایک جو ہے اسٹیبلٹی کے فیز سے جو ہے وہ ہم نکل رہے ہیں کہ ہم نے گروتھ فیز میں جانا ہے. اور 3.5% کا جو گروتھ ریٹ اور 2% یا 2.5% کا پچھلے 2 سالوں میں رہا, ٹھیک ہے, وہ ہم سب کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. اب اگلے سال سے ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں گروتھ چاہیے, ہمیں 6% گروتھ چاہیے, ہمیں 8% گروتھ چاہیے. تو میں خان صاحب سمجھتا ہوں یہ پاسبل ہے, کیونکہ یہ جو پریشر ہے وہ سارا پریشر کیا ہے کہ میری فار ایگزامپل انکم تو 1 لاکھ روپے ہے, تو میں 1 لاکھ روپے کی انکم میں اس بجٹ کو میٹ کیسے کروں, جس میں میرا فیول کا بل بڑھ گیا. تو انکم تو بڑھنی پڑے گی, اور انکم بڑھے گی کیسے, جب اپنا مال آپ دنیا میں بیچیں گے. تو ایک تو پوائنٹ آیا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. دوسرا پوائنٹ اس میں سمپل سا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کل کی جو مانیٹری پالیسی میں 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھایا, میں وہی بات دوبارہ کرتا ہوں کہ یہ حکومت نے 60 ٹریلین روپے بورو کیا ہوا ہے, 37 ٹریلین روپے قوم کا ڈپازٹ پڑا ہوا ہے, اور جو ہے وہ 60 ٹریلین جو بورو کیا ہوا ہے اس کے اوپر 1% آپ نے جب انٹرسٹ کاسٹ بڑھا دی, تو یہ 60 ٹریلین کا 1% سالانہ 600 ارب روپے کا سال کا امپیکٹ بن گیا. 600 بلین یا 60,000 کروڑ روپیز. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو بڑا 1% کیا دنیا میں اس کی وجہ سے تیل کی قیمت کم ہو جائے گی, یا اس کی وجہ سے دنیا کہے گی کہ پاکستان نے سود کا ریٹ بڑھا دیا ہے, تو جو ہے لیکن سر معاف کیجئے گا, کنسیڈریشن میں رکھے گی. جب یہ ایم پی سی یعنی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوئی کل, اسٹیٹ بینک نے جب یہ کال کی کہ وہ 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو سیکنڈری مارکیٹ تھی, جو منی مارکیٹ تھی, وہ تو یہ ریٹ بڑھا ہی چکی تھی نا. کائبور پہلے ہی جو تھا وہ تقریباً 11.5 ہو چکا تھا. گویا کہ جو انڈیپینڈنٹ مارکیٹس ہیں وہ پہلے ہی جو ہے وہ ان کے نزدیک تو اس کی ضرورت آ چکی تھی, اور آلریڈی وہ تقریباً 50 بیسس پوائنٹ تو مارکیٹ پہ آلریڈی بڑھ چکا تھا. یہ اچھا بڑا سمپل ہے. آج کے دن آپ کو انکلینیشن ملے کہ کل صبح جو ہے وہ ڈیزل کا ریٹ جو ہے وہ 100 روپے بڑھنے لگا, تو مارکیٹ تو آٹومیٹکلی رات کو 50 روپے بڑھا دے گی. سیم گوز فار فائنانشیل مارکیٹس. ساری انکلینیشن موجود تھی کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اسی کانسیپٹ کے اوپر چل رہا ہے, جو کہ فلاسفی جس کو اڈاپٹ کر کے چل رہے ہیں. مجھے بتا دیں کہ پوری دنیا میں پاکستان اکیلا تو نہیں ہے نا جس کو یہ فیول شاک آیا, اور جس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انفلیشن آئی یا اس انفلیشن کا فیئر آیا. تو کیا امریکہ نے بھی اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھایا, کیا یورپین یونین نے بھی بڑھایا ہے, کیا یو کے نے بھی بڑھایا ہے, کیا چائنا نے بھی بڑھایا ہے, کیا ہندوستان نے بھی بڑھایا؟ کوئی تو اکانومی مجھے بھی بتائے نا کہ جس نے ہماری والی پالیسی فالو کی ہو. یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے ڈیو ٹو آئل انکریز. اس کا کیا تعلق ہے انٹرسٹ ریٹ سے جس کی بوروئنگ ساری حکومت نے کیا؟ مطلب حکومت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 600 ارب روپے کیا کرے اور بینکوں کو دے دے, ٹھیک ہے, اس وقت وہ پیسہ حکومت کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے ایکسپنسز کو, یا جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کو سپورٹ چاہیے تھی اس کو وہ پیسے دے سکتے. ہم نے اس کے لیے کیا کیا, ان کے بجٹ میں 600 ارب روپے کی ہم نے اور ان کو کیا انٹرسٹ ریٹ کے لیے بڑھا کے ان کی کاسٹ بڑھا دی.
تو مجھے نہیں سمجھ آتی یہ اکنامک فلاسفی. میں پھر وہی کہتا ہوں کہ یہ جوزف سٹکلٹس نے بڑی کلیئر نوبل پرائز ایوارڈ ونر اکانومسٹ ہے کہ کاسٹ پش انفلیشن از ڈفرینٹ فرام ڈیمانڈ پل انفلیشن. ہم ڈیمانڈ پل انفلیشن کی دوائی سے کاسٹ پش انفلیشن کو ٹریٹ کر رہے ہیں. میں یہ بار بار کہتا ہوں یہ غلط جو ہے دوائی نہ دیں پاکستان کو. ہم 3 سال سے اس کے اندر سفر کر رہے ہیں. ہمیں نکلنا پڑے گا اس جو ہے وہ اس ریسیپی سے کہ ہم ڈیمانڈ پل انفلیشن کی دوائی دے کے کاسٹ پش انفلیشن کا علاج کریں. دس از مائی ہمبل سبمیشن آن اٹ. کیونکہ پاکستان کی گروتھ جو ہے تبھی آ سکتی ہے جب پاکستان کے اندر آپ یہ جو ہمارے پیسے ہم نے, اب میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں, آپ خود حیران ہو جائیں گے کامران خان صاحب. 2 سال پہلے دسمبر 2023 ہمارے بینکوں کا ڈپازٹ 21 ٹریلین تھا, اور دسمبر 2025 2 سال بعد ہمارے بینکوں کا ڈپازٹ 37 ٹریلین تھا. 16 ٹریلین بڑھ گیا. آپ کو پتہ ہے 16 ٹریلین روپے $60 بلین ہوتے ہیں. ہماری قوم نے $60 بلین ایکولنٹ 16 ٹریلین روپے بینکوں میں ڈپازٹ کر دیا. تو میں یہ بولتا ہوں بار بار کہ جب پیسے ہی سارے کے سارے لوگوں نے بینکوں میں رکھ دیے کہ سود کا ریٹ آپ نے بڑھا کے اتنا کر دیا کہ ساری کام سودی ہو گئی, ہم نے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کانسیپٹ ہے کہ گروتھ تو تب آئے گی جب کاروبار ہوگا. کاروبار ہوگا تو جاب کریشن ہوگی. بینکوں میں پیسے رکھنے کے سود پہ تو کبھی بھی کاروبار جو ہے وہ نہ گروتھ آئے گی, نہ امپلائمنٹ آئے گی, نہ جابز آئیں گے. پوری فلسفی غلط ہے. نمبر 1 پرائرٹی اس وقت یہ ہے, نمبر 1 اس وقت جو ہے لوگوں کا جو کاروبار یا صنعت یا انڈسٹری سے متعلق ہے کہ آگے بجٹ پہ کیا ہونے والا ہے. جو کہ پہلے ہم نے بات کی کہ کیا ہم سپر ٹیکس سے جان چھڑانے والے ہیں. یہ آپ نے 1% انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیا, آپ نے سب کچھ کر دیا, آپ نے مینیج بھی کر لیا, آپ نے سبسڈی بھی نہیں دی, لیکن بجٹ پہ جو ریلیف ہے اس کی گنجائش ہے. کیونکہ کل پھر آپ سے IMF کہے گا کہ بھائی یہ آپ نے اگر یہ سپر ٹیکس ختم کیا تو یہ اماؤنٹ جو ہے اس کے لیے آپ ریونیو کہاں سے لائیں گے, اس کو کیسے پورا کریں گے. اگر آپ CVT ختم کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے, اور یہ جو سیلریڈ کلاس کا خون پی لیا ہے ہائر ٹیکسیشن نے, اس کو اگر مینیج کرتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا. تو اس کا پراسپیکٹس بتائیں وہ کتنے روشن ہیں, وہ کتنا ڈیلیور ہو جائے گا اس گورنمنٹ سے. میں اس کے لیے ایک بہت آپ کو ایک پازیٹیو نیوز شیئر کرتا ہوں. ہم اکنامک تھنک ٹینک ہم نے کریٹ کیا تھا, آپ کو معلوم ہے خان صاحب, آج سے 1.5 سال پہلے. ہم پاکستان کا پہلا شیڈو بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں منڈے 4 مئی کو, اور اس کے اندر ہم 0 ڈیفیسٹ بجٹ 3 سال کے اندر ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت اگر یہ سٹیپس لے تو 0 ڈیفیسٹ. اور اس کے اندر ہم نے پہلے سال میں ہی سجیسٹ کیا ہے کہ آپ نے کیسے سپر ٹیکس ختم کرنا ہے, آپ نے کیسے جو ہے وہ جو سیلری کلاس ہے اس کا ٹیکس 45 سے 20% پہ لانا ہے, آپ نے کیسے کارپوریٹ کا 29% سے 25% پہ لانا ہے, اور آپ نے کیسے جو ہے وہ خرچہ اس کا میٹ کرنا ہے جو آپ یہ ریونیو کم کر رہے ہیں اس کے سامنے ایکسپینڈیچر کہاں کہاں ہم لے سکتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے جب ہم پچھلے 6 مہینے سے اکنامک تھنک ٹینک اس میں ٹاپ کنسلٹنٹس جو ہے ہم نے اکانومسٹ لے کے بیٹھے رہے ہیں. میں ابھی بھی آپ کے اس پروگرام سے پہلے اسی کو فائنلائز کر رہا تھا کہ وی ول شیئر ود یو آن منڈے کہ پاکستان 0 ڈیفیسٹ پہ جا سکتا ہے. اس وقت 7.9 ٹریلین کا ڈیفیسٹ ہے. ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اس وقت جو ہے اپنے پاس, صرف بورو کر کے ہم چلا رہے ہیں. تو ہم آپ کو یہ پیش کریں گے انشاءاللہ اگلے 4 روز کے اندر کہ جناب کس طریقے سے ملک اگلے 3 سال میں 0 ڈیفیسٹ پہ جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان 6% کی گروتھ پہلے سال, اگلے سال 7, تیسرے سال 8% گروتھ کا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. بٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈومیسٹک جو ہماری اکنامک پالیسیز ہیں, ہمیں ہوم گرون اکنامک پالیسیز پہ چلنا پڑے گا تو ہم چلیں گے. اگر ہم ہوم گرون اکنامک پالیسیز پہ نہیں چلیں گے تو پھر ہم ہوسٹیج ہیں, اور ہم ہوسٹیج اگر رہے تو پھر نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں, نہ ہم جابز کریٹ کر سکتے ہیں, اور ہم یہی دوائیاں لیتے رہیں گے جو ہے وہ ڈیمانڈ پل انفلیشن کی دوائی سے کاسٹ پش انفلیشن کے. دنیا کا تیل کی قیمت کا کیا تعلق ہے ہماری مانیٹری پالیسی سے؟ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے جو کاروباری آدمی ہے وہ تو سارا دن اپنے فیڈرل ریزرو کے چیئرمین کو چیخیں مارتا ہے انٹرسٹ ریٹ کم کرنا ہے, جبکہ وہی اکنامک تھیوری امریکہ کے اندر سے ہمارے پاس آ رہی ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم نے مانیٹری پالیسی کمال کر دیا جی, ہم نے 1% بڑھا دیا. تو یہ جو ساری فلسفی ہے
وہ ساری فلسفی کو تبدیلی کی ضرورت ہے تو اور ہمیں پاکستان کے اندر کام کرنا پڑے گا. بے شک. اچھا گورنر صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ امپورٹنٹ چیز ایک اور وہ یہ کہ یہ اس وقت جو یہ کرائسس ہے اس نے بہت ایویشن انڈسٹری کو گلوبلی جو ہے وہ ہٹ کیا ہے, اور ہم پاکستان میں ہم سب پاکستانی بڑے ایکسائٹڈ تھے. پی آئی اے پرائیویٹائزیشن آپ کے عارف حبیب گروپ نے وہ بڈ کیا, اس کو ون کیا, اور آج جو ہے وہ جو 25% گورنمنٹ کا اسٹیک ہے وہ بھی لینے کے لیے آپ نے جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کر دی ہے. آل ویل, مگر یہ کیسے چلائیں گے اب آپ؟ کیونکہ اگر کوئی اور شاید کوئی فورن کوئی کمرشل آرگنائزیشن ہوتی وہ تو فورس میجور کی بات کرتی, کیونکہ جیٹ فیول جو ہے وہ 150% بڑھ گیا ہے, تو پھر جہاز اڑے گا نہیں تو چلے گا کیسے؟ یہ کیسے اس کی اکانومی بنے گی, کیسے چلیں گے آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے؟ کیا ابھی بھی آپ کے پلانز وغیرہ انٹیکٹ ہیں؟ کیا ہوگا پی آئی اے کا آگے گوئنگ فارورڈ؟ اس میں خان صاحب میں صرف یہ کہوں گا فبئی اعلیٰ رب کو ماتق زبان. ہم نے ایک نیت کیا اور اللہ کی کون کون سی نعمتوں اور کون کون سی رحمتوں کو ہم جو ہے کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ پاکستان کا اس ادارہ جو کہ پچھلے 20 سال میں 700 ارب روپے نقصان کر چکا ہے, اس میں 5 بزنس ہاؤسز آئے ہیں, اور ہماری نیت کا آپ اندازہ دے سے کہ میں پھر وہی کہوں گا انما الاعمال بالنیت, سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم اس نیت سے چل رہے ہیں کہ اس کو پاکستان کی نہیں دنیا کی بہترین ایئرلائن بنائیں گے. مئی کے اندر ہم اس کو ٹیک اوور کر رہے ہیں, اور ہماری کنمٹمنٹ اور کنوکشن یہ ہے کہ آج کے دن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل ادارہ ہوتا تو فورس میجور, ہم نے 25% گورنمنٹ کا جو شیئر 45 ارب ہماری آپشن تھی وہ بھی کہ ہم نے لینا ہے, وہ بھی ہم نے آج آپشن ایکسرسائز کر کے اس کی بینک گارنٹیز جمع کرا دی ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کو, اس کی SPLC کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے ایئر لائن میں. اگر جیٹ فیول بڑھا ہے تو پوری دنیا کے ایئر لائنس کے لیے بڑھا ہے, صرف پاکستان انٹرنیشنل کے لیے تو نہیں بڑھا. یہ اگر جیٹ فیول کی قیمت جو ہے اگر دنیا کی ساری ایئر لائنز ابزارب کریں گی, اور سارے جو ہمارے جتنے بھی ٹریولرز ہیں انہوں نے کسی ایئر لائن پہ ہی بیٹھ کے آنا ہے نا جس کے اندر یہی جیٹ فیول لگے گا, تو ہمارے پاس بھی یہی ہوگا. ہمارے پلانز بالکل انٹیکٹ ہیں. ہم نے پہلے سال میں انشاءاللہ تعالی ہمارا پلان ہے کہ ہم نے 20 جہاز ایڈ کرنے ہیں, اور جتنی ہمارے انٹرنیشنل جو ڈیسٹینیشنز ہیں جس میں USA, UK, یورپ اور آسٹریلیا اور افریقہ, جتنی ہماری ڈائریکٹ جہاں پہ ہمارے پاکستانی ایکسپیٹ ان کو ہم نے ڈائریکٹ فلائٹس دینی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ڈومیسٹک نیٹ ورک کو بھی اسٹرینتھن کرنا ہے, اور اس پورے پلان کے اوپر the top consultants of the world are working with us, and we are formalizing and finalizing each and everything before we take over and sit in the driver's seat. The best CEO is being hired from the world. The best chief operating officer is being hired from domestic market. The best board is coming in. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چیلنج ہے, بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے سال اس نے ٹرن اوور $700 ملین کی تھی, 220 ارب روپے کی اس ایئر لائن نے. اس کے 31 دسمبر 25 کے نمبرز آ گئے میں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ مئی میں اس کو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں, اس کی مینجمنٹ, اور میں یہ سمجھتا ہوں جو پورا عارف حبیب کنسورشیم سمجھتا ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ $700 ملین سے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 10 سال میں اس نے $7 بلین کی ایئر لائن بننا ہے, اور اس نے ون آف دا بگیسٹ امپلائرز بننا ہے, اور ون آف دا بگیسٹ جو ہے وہ آئیکونک جو ہے وہ پاکستان کا نیشنل فلیگ کیریئر کیری کر کے پاکستان کا نام روشن کرنا. دس از مائی بلیو. بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے.